بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 15 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم پڑھیں گے کتاب الطہارت سے آغاز کرنے کی دوسری وجہ کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارت ہی سے اپنی کتاب کا آغاز کیوں کیا۔ نمبر 2، طہارت میں وضو کو مقدم کیوں کیا، یعنی طہارت کی تو 2 قسمیں ہیں، غسل بھی طہارت ہے اور وضو بھی طہارت ہے، تو وضو کو غسل پر مقدم کیوں کیا، وضو کو پہلے کیوں لائے ہیں۔ نمبر 3، فرض کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، فرض کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم سبق کا آغاز کریں، پہلے آتے ہیں عبارت کی طرف۔ توجہ کیجیے، عبارت کچھ یوں ہے: فرض الوضوء غسل وجهه وهو من قصاص شعره الى اسفل ذقنه والى شحمتي الاذن ويديه بمرفقيه ورجليه بكعبيه ومسح ربع رأسه ولحيته۔ ترجمہ سنیے گا کہ وضو کے فرائض: وضو کرنے والے کا اپنے چہرے کو دھونا اور چہرے کی حد پیشانی کے بالوں سے لے کر پھوڑی کے نیچے تک ہے، اور اپنے ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک، اور اپنے پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت، اور اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، اور اپنی داڑھی کا بھی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا عبارت کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مقصود کی طرف کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارت سے کیوں کیا۔ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ امور دین کا مدار 5 چیزوں پر ہے۔ امور دین کا مدار 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 آداب، نمبر 3 عبادات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 عقوبات۔ تو پہلی 2 قسمیں یعنی اعتقادات اور آداب، یہ تو فقہ سے خارج ہیں، لہذا وہ ہماری بحث سے بھی خارج ہے۔ باقی 3 اقسام میں سے ہر ایک کی 5 قسمیں ہیں۔ عبادات کی 5 اقسام: صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ عبادات کی 5 قسمیں: صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ معاملات کی 5 قسمیں یہ ہیں: معاوضات مالیہ، مناکحات، مخاصمات، امانات، ترکات۔ دوبارہ سنیے گا، معاملات کی 5 قسمیں: معاوضات، مناکحات، مخاصمات، امانات، ترکات۔ تو عقوبات کی بھی اسی طرح 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قصاص، نمبر 2 حد سرقہ، نمبر 3 حد زنا، نمبر 4 حد قذف، نمبر 5 حد ردت۔ پس ان میں سے عبادات کو اہتمام عظمت و شان کی وجہ سے مقدم کیا، چونکہ تخلیق خلق کا مقصد بندگی ہے، چونکہ تخلیق خلق کا مقصد بندگی ہے، کقولہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادات میں سے نماز سب سے محتم بشان عبادت ہے۔ عبادات میں سے نماز سب سے زیادہ محتم بشان عبادت ہے، مستقلاً اور معمولاً ہے، بغیر کسی وقفے اور توقف کے۔ مستقلاً اور معمولاً ہے، بغیر کسی وقفے اور توقف کے، بلا تفریق، غیر سب پر فرض ہے، امیر غریب بادشاہ فقیر کا کوئی فرق نہیں، جیسا کہ حج میں کہ وہاں پر امیر غریب بادشاہ فقیر کا فرق ہے اس کی فرضیت میں۔ اور نماز بغیر کسی وقفے کے معمولاً مستقلاً فرض ہے، ایسا نہیں ہے کوئی مخصوص زمانہ ہو کہ جس میں نماز نہ ہو، جیسا کہ روزے مخصوص وقت میں فرض ہوتے ہیں، سال کے 1 مہینے کے لیے فرض ہوتے ہیں، ہر وقت فرض نہیں ہے۔ اور نماز
ہر دن میں 5 وقت فرض ہے اور بغیر کسی وجہ کے فرض ہے، نہ کہ جہاد کی طرح کہ جہاد کسی عارض اور کسی علت کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، اور پھر ہر جگہ کے مسلمانوں پر فرض ہے۔ نماز ہر جگہ کے مسلمانوں پر فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ کے مسلمانوں پر فرض ہو اور کسی جگہ نہ ہو، جیسا کہ جہاد ضرورت کے وقت فرض ہے اور ضرورت کی جگہ فرض ہے، ہر جگہ اور ہر وقت فرض نہیں ہے۔ اور پھر بغیر فرق کیے امیر غریب کے ہر ایک پر فرض ہے، جبکہ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض تو ہے لیکن اس میں غریب امیر کا فرق ہے کہ صاحب حیثیت پر فرض ہے اور فقیر پر فرض نہیں ہے۔ تو ان وجوہات کو دیکھتے ہوئے کتاب الصلاۃ کو مقدم کیا گیا۔ پھر چونکہ کتاب الصلاۃ یعنی نماز کی جو شرطیں تھیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط طہارت اور وضو ہے۔ طہارت نماز کی شرط ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ شرط کو مشروط پر مقدم کیا جاتا ہے، اس لیے طہارت کو نماز پر مقدم کیا گیا۔ پھر طہارت میں سے وضو کو مقدم کیوں کیا؟ کیونکہ غسل کی نسبت وضو کی ضرورت زیادہ ہے، تو احتیاج کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، احتیاج کے شدید ہونے کی وجہ سے وضو کو غسل پر مقدم کیا گیا۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارت سے کیا اور کتاب الطہارت میں بھی اپنی کتاب کے آغاز میں وضو کو رکھا۔ اور وضو سے ابتدا کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر جہاں طہارت کا ذکر کیا تو وہاں پر بھی طہارت میں سے جو وضو والی طہارت تھی اس کو مقدم کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ تو دیکھیے گا اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا ذکر پہلے کیا اور جنبی اور ناپاک ہونے کا ذکر یعنی غسل کا ذکر بعد میں کیا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے کلام کی اقتداء کرتے ہوئے وضو کو پہلے رکھا ہے۔ غور کیجئے گا کہ فرض الوضو، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ استعمال فرمائی ہے سب سے پہلے، فرض الوضو۔ فرض یفرض فرضاً باب ناصرہ کا مصدر ہے، باب ناصرہ کا مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہے تقدیر، اندازہ، پیمانہ، جس کے لغوی معنی تقدیر، اندازے اور پیمانے کے آتے ہیں۔ فرض کا اصطلاحی معنی، فرض اس حکم کا نام ہے جس کا کرنا ضروری اور اس کا انکار کفر ہے، جس کا مثبت دلیل قطعی ہو اور اس میں شک و شبہ بالکل نہ ہو۔ فرض اور واجب میں فرق کیا ہے؟ پھر فرق یہ ہے کہ واجب اس حکم کا نام ہے جس کا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ فرض کا کرنا ضروری ہے، لیکن واجب کا منکر کافر نہیں ہے جبکہ فرض کا منکر کافر ہے، کیونکہ واجب کا مثبت یا تو دلیل ظنی ہے، واجب کا مثبت، واجب کو ثابت کرنے والی چیز یا تو دلیل ظنی ہے، اور دلیل ظنی کا منکر تو کافر نہیں ہوتا، یا دلیل ظنی تو نہیں ہے، دلیل تو قطعی ہے مگر اس کے معنی میں ابہام ہے، تو معنی کے ابہام کی وجہ سے اس میں گنجائش پیدا ہو گئی، اس لیے واجب کا منکر کافر نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم نے چند باتوں کو پڑھا ہے۔ نمبر 1 کہ کتاب الطہارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیوں کیا۔ نمبر 2 طہارت میں وضو کو غسل پر مقدم کیوں کیا۔ نمبر 3 فرض کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائیں، اللہ ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں اور دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔